بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ویئرز، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آج کا ٹاپک ہے میرا کہ 5 باتیں ایسی ہیں جو آپ اپنے رشتہ داروں کو کبھی مت ظاہر کریں۔ ان میں سب سے جو پہلی اور خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی آپ نے کوئی بڑا ٹاسک اچیو کرنا ہے یا کوئی گول اپنا رکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کام سیٹ کر لینا ہے، تو اس کام کے بارے میں آپ اکثر بہت پرجوش ہو کے دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں یہ کروں گی، میں فلاں کام کروں گی، یا میں نے کچھ شروع کیا ہے تو اس کے بارے میں بہت بتاتے ہیں دوسروں کو۔ تو کوشش کریں جب آپ کا کام پورا ہو جائے تو تب اس کے بارے میں بتائیں، پہلے سے لوگوں کو مت بتائیں۔ خاص طور پہ اب نظر بھی لگتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے ہی جو بہن بھائی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا ہی ہوتا ہے۔ ہمارے سے جو جیلس ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، جو غیر ہوتے ہیں ان کو ہم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو اپنا کام مکمل ہونے کے بعد دوسروں کو بتائیں۔ کام شروع کرتے وقت ہی اس کا ڈھنڈورا مت پیٹ دیجیے گا، اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے اور آپ کا کام بھی نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ہے گھریلو معاملات۔ گھریلو معاملات چاہے وہ بہن بھائی کے ہوں، میاں بیوی کے ہوں، یا کسی بھی آپ کے دوست کے بارے میں کچھ بھی ہو، تو اس کے سامنے اکثر آپ کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، انبن سی ہو جاتی ہے، تو آپ اکثر دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کر دیتے ہیں، یہ سب کو بتا دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسی جو خاص طور پہ جو اپنی باتیں ہوتی ہیں، میاں بیوی بہن بھائی کی باتیں، وہ آپ دوسروں کے سامنے کوئی ایک چلیں، کوئی ایک دو خاص پرسن ہو جن کے ساتھ آپ بات شیئر کرنا چاہیں، کوئی دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، جن پہ آپ کو فل اعتماد ہو کہ یہ آپ کی بات باہر نہیں لیک کرتے، تو ان سے آپ کر سکتے ہیں۔ ورنہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ان پریشانیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو بعد میں ذہنی اذیت بھی پہنچاتے ہیں۔ بعد میں آپ کا رشتہ تو ان کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے جس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ نے جو بات شیئر کی ہوتی ہے وہ آپ کا وہ رشتہ ٹھیک نہیں رہنے دیتے، وہ اسی بات کو لے کر آگے چلتے ہیں کہ فلاں ٹائم تو آپ کا ان کے ساتھ بہت جھگڑا چل رہا تھا، تو اب اتنی بن کیوں رہی ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ میرے پاس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے مطمئن ہو۔ اپنے کام سے مطلب جس جگہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، گھر میں ہو، آفس میں ہو، اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جہاں بھی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کی ورکنگ پلیس جو ہے وہاں آپ جو بھی ہے، مطلب اب ایک خاتون اگر کچن میں کام کر رہی ہے تو وہاں پہ وہ خود کو مطمئن کریں۔ یہ نہیں کہ بس اپنے لیے ایکسکیوز ڈھونڈتے رہے، میرے پاس یہ چیز نہیں تھی اس وجہ سے میرا کام صحیح نہیں ہوا، یا فلاں ٹائم میرے پاس اس چیز کی کمی تھی تو میرا پاس یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ خود کو مطمئن کریں کہ جیسے بھی حالات ہوں آپ نے وہاں پہ اچھے طریقے سے اپنا بیسٹ دینا ہے، تو اس سے بھی آپ میں ذہنی سکون ہوگا، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں نا وہ بھی اس چیز سے کہ بس یہ کیسے بھی حالات ہوں تو یہ خود کو مطمئن رکھتے ہیں۔ دوسروں کو یہ مت ظاہر کریں کہ اگر آپ کے پاس بعض ٹائم کچھ نہیں ہے تو آپ اس سے ڈگمگا جائیں گے، آپ کا حوصلہ کم پڑ جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ میرے پاس جو پوائنٹ ہے، خود پر اعتماد کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود پر اعتماد نہیں کرتا، خاص طور پہ ہمارے یہاں جو مطلب خواتین ہی ہیں وہ ایک دوسرے پر اتنی نکتہ چینی کرتی ہیں کہ فلاں کا رنگ کالا ہے، فلاں موٹی ہے، فلاں پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسے بنایا، پہلے سب سے پہلے خود اس پہ مطمئن ہو اور اپنے آپ پہ اعتماد کریں۔ خود اگر آپ کو کسی چیز میں کچھ مطلب اگر کوئی موٹاپا ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کو یہ نہیں کہ اپنی احساس کمتری مت بنائیں، اس پہ آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، اس کو خود فیس کریں۔ یہ نہیں کہ دوسروں کے سامنے اگر آپ میں کوئی کمی ہے تو وہ رشتہ داروں کے سامنے کچھ وہ اگر ہو سکتا ہے دوسرے انسان کی نظر میں وہ کمی نہ ہو، کوئی دوسرا بندہ آپ سے بھی زیادہ موٹا ہو یا آپ سے بھی اس کی اسکن زیادہ ڈل ہو، کچھ بھی ہو، لیکن آپ کا اس سے بہتر ہو، لیکن آپ میں کمی، خود میں احساس کمتری زیادہ ہو، تو خود کو جس بھی حال میں ہو آپ اپنے آپ میں مطمئن رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی کمی کو دوسروں کے سامنے مت ظاہر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی نظر میں وہ کمی نہ ہو جو کہ آپ کی نظر میں ہے۔ آخری پوائنٹ جو میرے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی دوست، کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ اپنا کوئی سیکرٹ شیئر کرتے ہیں، کوئی راز کی بات، کوئی پریشانی کی بات بعض اوقات آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہ اس کو دوسروں کے سامنے جا کے اگل دیں، فوراً ہی ایک کان سے سنا اور فوراً ہی منہ سے دوسروں کو بتا دیا۔ اگر کسی نے آپ پہ اعتماد کر کے اعتبار سے کوئی بات شیئر کی ہے، کچھ بتایا ہے، تو دوسروں کے راز کو راز ہی رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ تو اللہ پاک نے بھی بتایا ہے، جو دوسروں کے مطلب عیب یا کمی پہ پردہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب پہ بھی کمی
پردہ رکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے، اگر کسی پریشانی میں، کسی ٹینشن میں اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی بات شیئر کر دی ہے، تو یہ نہیں کہ اس کو سب کے سامنے بیٹھ کے ایک دم سے دوسروں کو ڈیگریڈ کر دیں اور ان کو مطلب اگر آپ نے اعتماد کیا ہے تو پھر نیکسٹ ٹائم آپ پہ کوئی اعتماد نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ بات شیئر نہیں کرے گا۔ اس سے آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے بارے میں دوسروں کے اچھے تاثرات نہیں ہوتے۔ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو اس کی مطلب ایک کان سے سننے والا ہے اور سامنے دوسروں کے سامنے آپ کی بات رکھتی جائے گی اور آئندہ آپ کے ساتھ کوئی بھی اپنا سیکرٹ شیئر نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں جو میری اور بھی ویڈیوز میں ایسے بتاتی رہتی ہوں بچوں کے بارے میں، کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے، یا کہ دوسرے بھی۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ان سارے ٹاپک میں کوئی بھی ٹاپک اچھا لگے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگر کچھ بھی آپ کو اس میں اچھا نہیں لگ رہا تو وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اپنے سیکرٹس، اپنی کمی کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر مت کریں۔ دوسروں کی بھی اگر آپ کے پاس کوئی بات ہو، کوئی ہو سیکرٹ، تو آپ اس کو کبھی دوسروں کے سامنے شیئر مت کریں جب تک کہ کوئی خود اپنی بات نہیں کرتا۔ اپنے گھریلو معاملات، اپنے جو کہ دوسرے ہیں ورکنگ پلیس کی تو وہ کبھی کسی کے سامنے ظاہر مت کریں۔ اس سے ایک تو آپ کا کام پورا ہونے سے پہلے ہی دوسروں کی نظروں میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان نظر بد کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ سے وہ کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتا، تو اس سے بھی بہت سے منفی اثرات پڑتے ہیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔